نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، جنت میں جانے کا سامان ہو گیا. جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، جنت میں جانے کا سامان ہو گیا. اور حشر میں پوچھا فرشتے نجدی کدھر گیا؟ بولے فرشتہ اس کا تو چالان ہو گیا. بولے فرشتہ اس کا تو چالان ہو گیا. اور محشر میں پہنیں گے سر پہ تاج وہ ماں باپ جن کا بیٹا عالم ذیشان ہو گیا. حضرات، کافی دیر سے آپ نے نعتیں سنی ہے. انشاءاللہ الرحمن میں چند منٹوں تک جی اور اس کے بعد بہت زیادہ سننا، چونکہ ہماری قوم جتنا نعت پہ اچھلتی ہے، اگر اتنا اسلام کو جاننے میں اچھل جائے تو قسم خدا کی ان کا پیچھا کوئی نہیں کر سکتا. مسلمانوں، میں تجھے پیغام دینا چاہتا ہوں، جس پیغمبر پر قرآن کی پہلی آیت اقرا، سننے کی نہیں؟ اگر سن رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھی باتیں ملیں گے. جس پیغمبر پر پہلی آیت اقرا اتری، آج اس قوم کے پاس ایک یونیورسٹی نہیں ہے، ایک بھی یونیورسٹی نہیں، ایک بھی کوئی کالجز نہیں، ایک بھی کوئی کوچنگ سینٹر نہیں. آج قوم مسلم کی بیٹیاں غیروں کے انسٹیٹیوٹ میں، غیروں کے کالجز میں، غیروں کے کوچنگ سینٹر پہ جا کر غیروں کی تہذیب سیکھ کر اپنے گھر والوں کو اگر برا بھلا کہتی ہے یا انہیں گڈھے میں دھکیلتی ہے تو یہ اس کی خرابی نہیں ہے، اس کی کمی نہیں ہے، ہماری قوم کی بدنصیبی ہے کہ اس نے اپنا پیسہ جلسوں میں بہت خرچ کیا، اس نے اپنا پیسہ چادر و گاجر پہ خرچ کیا، اس نے اپنا پیسہ شادی و باراتی پہ خرچ کیا. جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت پڑھنے کا حکم دیا، آج اس قوم کی امت کا حال یہ ہے کہ 100 میں سے 90% جاہل ہے. اس قوم کے 90% لوگ جاہل، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تباہ کیے جا رہے ہیں، ہم برباد کیے جا رہے ہیں. آج یہ وقت نہیں تو جلدی میں کہتا ہوں، رسول اللہ کی دین حاصل کرنے والا، رسول اللہ کی حدیث پڑھنے والا ایک ایسا بھی شخص تھا جن کا اپنا ذاتی طور پہ گھر نہیں تھا. گھر نہیں ہے، جنگل میں چھوٹی سی جھوپڑی بنا کر رہتا ہے. اچانک ایک روز کی بات ہے، اسی درمیان ایک بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ جنگل کی وادی میں سیر کر رہا ہے. اچانک شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی، سب ادھر ادھر بھاگنے لگے. ان کی لڑکی ان سے جدا ہو گئی، ان کی کنیز ان سے الگ ہو گئی، ان کے رفقا ان سے الگ ہو گئے، ان کے وزراء الگ ہو گئے، سب بھاگ نکلے. وہ لڑکی جنگل کی طرف بھاگی. اچانک ایک چھوٹی سی جھوپڑی معلوم ہوئی. اس نے جان بچانے کے لیے
उस झोपड़ी की तरफ अपनी आंखें फाड़ कर देखा, दरवाजा बंद है। आवाज दी, एक नौजवान खड़ा हुआ, उठा, दरवाजा खोला, वो रसूलुल्लाह की दीन पढ़ने वाला, रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ने वाला, दरवाजा खोला। खूबसूरत लड़की, नौजवान तो शीशे को देखकर दिल दहल गया, सोचने लगा अभी मैं अंदर लाऊं या बाहर कर दूं। अगर बाहर करूंगा तो परिंदा फाड़ खाएगा, अगर अंदर करूंगा तो ईमान चला जाएगा, ईमान डोल जाएगा, ईमान का खराबी होगा। वो परेशानी हाल था। आखिरकार लड़की ने कहा मेरी पहले जान बचाओ। जान बची तो लाख रुपए। दरवाजा खोल दिया, अंदर दाखिल हो गई। आज मेरी बहनें, आज मेरी बेटियां, आज हमारे घरों की माँ बहनें मीना बाजार में, हमारा नौजवान सारा उधर है, हमारे सारे लोग उधर है। उनमें बूढ़े भी है, उनमें बच्चे भी है, उनमें जवान भी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस रसूल की उम्मत का हाल ये है कि जब कपड़े नहीं थे फिर भी अल्लाह के कानून को मानते थे, जब खाना सही से नहीं था अल्लाह के फरमान पे अमल करते थे। आज अच्छा खाना हुआ, आज अच्छी ग़िज़ाएं हुई, अच्छे कपड़े हुए तो तुमने मीना बाजार के लिए वक्त दे दिया, तुमने मेला ठेले के लिए जवानी दी है। आज अगर तुम नहीं आए हो, अगर यहाँ नहीं आए और सलमान अज़हरी जैसी साथ को अगर अच्छे से न सुना, अपने चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाई, नमाज को नहीं सीखा, तो लाखों लाख रुपया तेरे उसी गड्ढे में पड़ेगा जैसे गुनाहगार लोग गुनाह के गड्ढे में चला जाता है। आज से यहाँ पैगाम लेने वाले मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए जरूरी है कि कम से कम चेहरे को सुन्नत रसूल से सजा लो और पेशानी को सजदों से सजा लो। ये तेरी कामयाबी की जमानत है। हजरात, अब वो बेटी उस नौजवान के घर में है, नौजवान के घर में है, तन्हा है, दिल डगमगा रहा है, ज़हन खराब हो रहा है कि शायद ये नौजवान मेरे साथ क्या करेगा। कोई हो सकता है दहशत हो, खौफज़दा माहौल में लड़की एक कोने पर बैठ गई है। अब डर है कि दरवाजा बंद करेगा तो हो सकता है मेरे साथ कोई गलत काम करेगा, मगर नौजवान इस खौफ से दरवाजा भी बंद नहीं कर रहा, मगर ख्याल है कि परिंदा आएगा, फाड़ खाएगा, इससे बेहतर है दरवाजा से बंद कर दिए जाए। दरवाजा बंद किया, नौजवान मसल्ले बिछा लिया और उस पर बैठ गया। अपने रब के फरमान के मुताबिक, अपने रसूल के हुक्म के मुताबिक अब नमाज़ें पढ़ना शुरू किया, हदीस पढ़नी शुरू की, मसल्ला बिछा हुआ है। जब शैतान कहता है ऐ नौजवान, तेरे पास नौशीजा है, तेरे पास नौशीजा है, तेरे पास हसीन लड़की है, तेरे पास हसीन जवानी है, तू क्यों नहीं अपने जवानी को रंगीन करता है। जैसे आज हमारा भाई रंगीन जवानी करने के लिए नया ठेला के उस चमकटे में घूम रहा है। अगर कल क़यामत का दिन होगा, ये उलमा की सूरत होगी, मैदान महशर में ये उलमा कहेंगे मौला ये जवान मैदानों में घूम रहा था, ये जवान मीना बाजारों में घूम रहा था, ये जवान लड़कियों के पीछे घूम रहा था। तो कल महशर के मैदान में तेरे लिए कोई बख्शिश का पुरसाने हाल न होगा। लिहाजा मेरे भाइयों आप आ जाओ और आपको कामयाबी की जमानत इस तरह से होगी। वो नौजवान मसल्ले बिछाकर खुदा की किताब पढ़ रहा है, हदीस रसूल पढ़ रहा है। जब शैतान ने कहा तूने बुलाया नहीं, ये नौजवान लड़की है जो तूने बुलाया नहीं, ये खून से चल के आई है, क्यों नहीं रात को खूबसूरत बनाता है, क्यों नहीं जवानी लुटाता है। तो नौजवान जैसे ही शैतान के इस नरके में आना चाहा, एक क्षमा जला रखा था जिसे मोमबत्ती कहिए या चिराग कहिए, उसने अपने एक उंगली को डाला और हदीस रसूल पढ़ना शुरू किया और कहने लगा अल्लाह के रसूल की हदीस तो कह रही है कि अगर कोई बंदा ज़िना करता है, एक बार ज़िना करेगा तो उसकी सजा ये है कि जहन्नम में जो सबसे सख्त जगह है उसमें डाल दिया जाएगा। तो जहन्नम के सख्त अज़ाब में गिरफ्तार करने की सजा एक बार ज़िना है, तो क्यों नहीं पहले अपने आप को टटोलता है कि जहन्नम से निकली हुई छोटी सी चिंगारी अपने जिस्म को डाल कर देखूं कि बर्दाश्त करती है कि नहीं। उसने एक उंगली डाली, जब लहर कस के लगा तो उसकी लपट जोर से लगी, तमाशा की वजह से उसका हाथ चिंचिड़ाने लगा, परेशान होने लगा, फिर से नमाज पढ़ने लगा, फिर कुरान पढ़ने लगा, फिर हदीस पढ़ने लगा।
اسی طرح سے رات بھر شیطان اسے اس نرک میں دھکیلتا رہا اور وہ نوجوان اپنے ہاتھ کو اپنے آپ کو ٹٹولتا رہا. صبح کی سفیدی ظاہر ہوئی, بادشاہ کے وزیر ڈھونڈنے لگے, لڑکی مل گئی. اب لڑکی کو مل جانے کے بعد بڑے لوگ, بس اختصار میں انشاءاللہ بات پوری کر رہا ہوں. حضرات تقریباً 2.5-3 سال کا ایک بچہ ہے جو گم ہو گیا ہے, منبر رسول کے پاس ہے, اسٹیج کے پاس ہے. جن حضرات کا یہ بچہ ہو وہ تشریف آئے اور لے کر چلے جائیں. حضرات اب وہ صبح کے وقت میں لڑکی کا باپ یعنی بادشاہ وزیروں کے ساتھ جنگل کی وادی میں سیر کرتا ہوا گیا, ڈھونڈتا گیا. وہ لڑکی تو مل گئی. اب بادشاہ کہنے لگا بیٹی میں بڑا آدمی ہوں, امیر ہوں, بادشاہ ہوں, لوگوں کے پاس اگر یہ میسج گیا, یہ خبر گئی کہ رات بھر ایک نوجوان کے ساتھ ایک کمرے میں گزاری ہے, ہماری ناک کٹ جائے گی, ہم اس سب سے شرمسار ہو جائیں گے, اس لیے ہماری شان کے لائق نہیں ہے. تم یہ کہنا کہ میرے ساتھ سپاہی بھی تھے, میرے ساتھ کنیز بھی تھی. لیکن لڑکی نے کہا نہیں میرے ابا حضور, میں جھوٹ نہیں بول سکتی. میں ایک موسم کے پاس تھی, میں ایک احسان مند کے پاس تھی جس کو رسول اللہ کی دین معلوم ہے, جس کو رسول اللہ کے ایمان معلوم ہے. آج مدرسے میں لڑکیاں پڑھ نہیں سکتی, مگر کالجوں سینٹر میں, اسکول کالج میں رات کا چاہے کتنا حصہ گزر جائے, کوچنگ سینٹر کو وقت دے لیتی ہے, مگر دین کی تعلیم انہیں نہیں مل پاتی. اس لیے میں نے پہلے ہی کہا ہے مسلمانوں اپنا آدھا پیسہ چادر و دادر پہ, مزارات کے نام پہ, جلسوں کے نام پہ مت خرچ کرو. ایک کالج کھول دو اور اپنی بہنوں کو وہاں تعلیم دو تاکہ غیرت کی نظر سے تیری بہنیں بچی رہے گی. اللہ اکبر. وہ قرآن پڑھنے والا نوجوان اب اس کے باپ نے ظالمانہ سلوک شروع کر دی. کہا یہ اگر کسی کو کہہ دے کہ یہ نوجوان بادشاہ کی بیٹی میرے کمرے میں رات بھر گزاری ہے تو ہماری ناک کٹ جائے گی. کل سولی پہ چڑھانے کی بات ہو چکی ہے, اعلان عام ہو چکا ہے کہ اب انہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا, اب انہیں پھانسی دے دی جائے گی. لڑکا رات بھر قید خانے میں پڑا رہا اور رات بھر اپنے مولا کریم سے التجا کرتا رہا, مولا کیا میرا یہی سنا ہے, مولا کیا رات بھر میں تیری عبادت کیا اس کا یہی حق ہے, مولا کیا ایک لڑکی کی جان بچانے کی سزا اپنی موت ہے تو مولا ہمیں بھگارا ہے. وہ لڑکا روتا رہا, رات بھر چلاتا رہا. صبح کی سفیدی ظاہر ہوئی اور صبح کے وقت میں بادشاہ فیصلہ سنانے والا ہے. بیٹی کہتی ہے ابا حضور فیصلہ بعد میں کرنا, پہلے ہمیں لڑکے سے ایک بات کر لینے دے. ایک بات کرنے کی اجازت ہے, وہ بھی پردے کی آڑ میں بات کرنا چاہتی ہوں. پردہ لگایا گیا, سامنے لڑکا ہے اور اس پار سے لڑکی ہے. کہتی ہے حضور آپ یہ بتائیں رات بھر جو میں نے دیکھا ہے آپ نے میری عزت بھی کی ہے, عصمت کی پہرے داری بھی کی ہے, مگر رات بھر آپ عبادت کرتے رہے, انگلیاں کیوں جلاتے رہے, کیوں اپنے ہاتھ کو جلاتے رہے. تو کہتے وہ جوان کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کی حدیث پڑھی ہے کہ جانی کو جہنم کے سب سے سخت سزا دی جائے گی. اس ڈر سے میں نے اپنے آپ کو جہنم کے اس چھوٹے سے آگ میں ڈال کر کے چیک کیا کہ اگر یہ آگ برداشت کر لے گی تو میں اس آگ میں بھی چھلانگ لگا لوں گا, مگر یہ آگ ہم سے برداشت نہ ہوا. بادشاہ نے کہا اللہ اکبر, آج ہم سے بہت بڑا گناہ ہو جاتا, اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمانی ہے. لہذا میں نوجوانوں سے میسج کرنا چاہتا ہوں, شمیم احمد حمیدی یہی پیغام دینا چاہتا ہے کہ آپ لوگ پنڈال کے اندر چلے آئے تاکہ آپ کو علماء کرام کی اچھی گفتگو سننے کو ملے. انشاءاللہ الرحمن گناہوں سے بچنے کے لیے, سزاؤں سے بچنے کے لیے اللہ اکبر ایک ایسا پیغام آپ کو ملنے جا رہا ہے جس سے آپ کشف فیض ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.